آج کا ہمارا سبق ہے ایسا نوکر یا غلام جو اپنے مالک اور اپنے اللہ کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ ایسے نوکر یا غلام کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسلام کا نظام حیات کس قدر خوبصورت ہے کہ جو بندہ بندوں کا بھی پورا حق ادا کرے اور اپنے رب کا بھی پورا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک خاص اعلان کر رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے بندوں کا حق ادا کیا اس کی تو اس نے اجرت لے لی ہے، پیسے لے لیے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو وہ بندوں کا پورا حق ادا کر رہا ہے اللہ اس پر بھی بندے کو ایسے ہی اجر دیتا ہے جیسے وہ اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات کے اندر اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا اسلام وہ مسجد، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل میں تربیت نہیں کرتا۔ اسلام ہمارا نظام معاش ہو، نظام معیشت ہو، نظام معاشرت ہو، نظام سیاست ہو، ہر مسئلے کے اندر اسلام ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص نماز کا بہانہ بنا کے اپنے مالک کے حقوق کو تلف کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے کاروبار حیات کا بہانہ بنا کے اپنے رب کی، اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ بھی جرم کرتا ہے۔ یعنی نہ تو کسی بندے کو یہ اجازت ہے کہ وہ نماز کا بہانہ بنا کے اپنے کام سے نکلے تو پھر کام جدھر جاتا ہے جائے، بس وہ عبادت میں مصروف عمل ہو جائے۔ اسلام اس بندے کو چور قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ نکلا عبادت کے لیے ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جتنا عبادت میں اس کو وقت لگتا ہے وہ اتنا وقت اپنی عبادت کو دے، اور بقیہ وقت جا کر وہ اپنے مالک جس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے، جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، وہ اس کو اس کا وقت پورا ادا کرے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر۔ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ترین صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دراز گوش پر یعنی گدھے پر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی سوار تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب ہم یہ کیفیت پڑھتے ہیں تو اس وقت دل باغ ہو جاتا ہے کہ وہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی سیاحت کے لیے، جن کی سیر کے لیے کبھی جنت سے براق آ رہا ہے، وہ میرے نبی جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو دراز گوش کا تقاضا نہیں کرتے۔ آج تو ہمارا مزاج بن گیا نا کہ ہم اگر تبلیغ کے لیے بھی نکلتے ہیں تو ہماری عادت ہے کہ اچھی سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اور یہاں دیکھنا نبی پاک علیہ السلام معراج کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر براق آ رہا ہے، اور جب میرے آقا تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں تو معمول کی سواری ہے، تاکہ قوم کے اوپر اپنی سواری کی وجہ سے رعب نہ ڈالا جائے، اور اپنی سواری کی وجہ سے اپنی قوم پر بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ معمول کی زندگی گزاری جائے تاکہ زندگی کو تکلف سے نکال کر آسانیوں کے راستے پہ چلائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں جاتے جاتے ایک سوال کیا، اور یہاں سے دیکھنا نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک وقت کی کس قدر اہمیت ہے۔ آج تو ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے باقاعدہ مسجد میں بیٹھے ہیں، سارا ماحول پڑھنے پڑھانے کا ہے، سننے سنانے کا ہے، یہاں پر تو حق بنتا ہے کہ ہم دین کی بات کریں، ہم سبق پڑھیں، سبق پڑھائیں، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔
اور یہاں دیکھنا نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری پر جلوہ گر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، معاذ کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ کا بندے پر حق کیا ہے اور بندے کا اپنے خدا پر حق کیا ہے؟ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام اس حالت میں سوال کر کے اپنے غلاموں کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، تمہارے پاس زندگی میں 1 منٹ بھی نکلے تو وہاں پر بھی کوشش کرو، جو کچھ سیکھ سکتے ہو وہ سیکھ لو، جو کسی کو سکھا سکتے ہو وہ اسی وقت میں سکھا دیا کرو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا انداز تکلم تھا، جب حضور کبھی سوال کرتے تو آگے سے جواب نہیں عرض کرتے تھے، اگر پتہ بھی ہوتا تو صحابہ اکرام جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا یہاں پر کچھ اور ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، معاذ پتہ ہے اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ عرض کی، اللہ و رسول عالم۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ان یعبدو، کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور کیوں بندے پر رب کا حق یہ کیوں ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے بندے کو پیدا ہی اپنی بندگی اور عبادت کے لیے کیا۔ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا بندے پر اس کے خدا کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ یشرک بہ شیئا، کہ وہ زندگی کے اندر شرک نہ کرے۔ شرک کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں بطور وعید کے ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، شرک صرف اللہ کے ہاں شریک ٹھہراتے ہوئے کسی کے لیے عبادت کرنا ہی شرک نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں آج مزارات کو سجدہ کرنا، مزارات پر طواف کرنا اور مزارات پر منتیں ماننا، یہ اس طرح کے جو غیر شرعی طریقہ کار ہیں یہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج شرک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سے کہا جائے کہ زکوٰۃ ادا کر، ہر بندے کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ کہا جائے عشر ادا کر، وہ آگے سے کہتا ہے کہ جناب اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہم اخراجات پورے کریں یا عشر نکالیں۔ اور اگر کہا جائے کہ میاں مجھے قرض دے، تو آگے سے سود کا تقاضا ہے کہ جناب سود نہ لے تو ہمیں گھاٹا پڑ جائے گا، دن بدن پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے، اگر ہم نہیں اس کے اوپر کچھ نفع لیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ ایسے ہی جائز اور ناجائز امور کے لیے رشوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں کے پیچھے اگر نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں، یعنی ناجائز کا سہارا نہ لوں، تو میرا یہ کام نہیں بن سکے گا، تو یاد رکھنا یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے، اور یہ شرک خفی کی صورتوں میں سے ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے پر اس کے رب کا حق ہے کہ بندہ اسی کی ذات کی عبادت کرے اور زندگی کے اندر اپنے خدا کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر بندے کا حق یہ ہے، یعنی بندے پہ لازم ہے وہ اس کی عبادت کرے، شرک نہ کرے، اور اللہ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اگر اس کا بندہ شرک نہ کرے تو خالق کائنات اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا ذمہ کرم ہے، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر بندے کا حق ہے کہ اگر بندہ شرک نہ کرے، اپنی زندگی کو شرک سے بچا لے، تو خالق کائنات پھر اس بندے کو عذاب نہیں دے گا،
بلکہ اس بندے کو اپنی رحمت میں جگہ عنایت فرما دے گا۔ اس لیے برادران عزیز وقار، بندہ مومن کی زندگی گویا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے کہ جب اللہ کی بندگی کا وقت آ جائے، جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے تو وہ اس کی عبادت میں مصروف عمل ہو جائے، اور جب دنیا داری کے معاملات کے اندر جب بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے کہ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ غلام تو آج رہے نہیں جن کو باقاعدہ خریدا جاتا تھا، آج ملازمت ہے، اور ملازمت دو طرح کی ہے، ایک انفرادی ملازمت ہے اور ایک مشترکہ ملازمت ہے۔ انفرادی ملازمت یہ ہے کہ ہم کسی بندے سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور آپ اتنا مجھے وقت عطا کرو گے۔ اب یہ جو وقت خرید لیا گیا ہے، جس طرح ہم دکان پر کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں، اس کو ہم پیسے دے دیے کہ تیری اتنی تنخواہ ہے، اتنی تیری سیلری ہے، اور یہ تو نے کام کرنا ہے، اتنا وقت ہمیں دینا ہے۔ اب وہ وقت ہم اس کی اجرت کر چکے ہیں، ہم اجیر بن چکے ہیں، وہ اپنا وقت ہم اپنے مالک کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اب یہ وقت کسی اور کام کے اندر صرف کریں، حتیٰ کہ اگر ہم کسی اور کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اب اپنے مالک سے اجازت لینا پڑے گی۔ اگر اجازت ہوگی تو ہم اپنا کام کریں گے، ورنہ ہمیں اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے مالک کے وقت میں اس کی رضا کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر، اس سے اجازت لیے بغیر اگر کوئی اور کام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے مالک کا حق تلف کرتے ہیں، جس کا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسرا مشترک ہوتا ہے کہ اس سے ہم وقت تو نہیں لیتے، وہ ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے کام لیتے۔ اس طرح مثال کے طور پہ درزی ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ ایک وقت میں کئی لوگوں کا اجیر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ جو دکاندار ہے، دھوبی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ بہت سارے لوگوں کا ایک وقت میں وہ کپڑے دھو رہا ہوتا ہے یا کپڑے سی رہا ہوتا ہے، یہ مشترک غلام ہے۔ اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ جب کام کرے تو جس کام سے جیسے پیسے لیے ہیں وہ اس معیار کا اس کو کام کر کے دے، اور کبھی کہ بہانہ نہ بنائے میرے پاس رش زیادہ تھا اس لیے میں تیرا کام اچھا نہیں کر سکا، یا پھر میرے پاس رش زیادہ تھا اس لیے میں تجھے وقت پر جو میرا معاہدہ ہوا تھا تیرے ساتھ اس پر تجھے چیز دے نہیں سکا۔ تو یہ اس طرح کا کوئی اگر وہ عدم معاہدہ کرتا ہے، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے حقوق کی طرح وہ بندوں کے حقوق کے اندر حق تلفی کر رہا ہے۔ اس لیے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنی امت کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسے تمہارے اوپر اپنے رب کا حق ادا کرنا لازم ہے، ایسے ہی تمہارے اوپر اپنے مالک کا حق ادا کرنا بھی لازم ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک بہت نامور خلیفہ ہو گزرا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اکثر اپنے والد گرامی کے پاس جب آتا تو بڑی وہ سادہ زندگی گزارتا تھا، زیادہ وقت قبرستان میں گزارتا تھا، یعنی اس کا جو منش تھا وہ فقیرانہ تھا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس آتا تو بڑا سادہ سے لباس ہوتا، تو وہ ذرا بادشاہ کو عرض کرتے کہ جناب یہ بیٹا جب آپ کے پاس آتا ہے تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے کہ ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس کی حالت اس قدر خستہ ہے۔ ایک دن بادشاہ نے سوال کر لیا خلیفہ ہارون رشید نے، بیٹا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے آگے سے کہا، ابا جان میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں تو اس بادشاہت میں محو ہو گیا ہے، تو اس بادشاہت میں مصروف عمل ہو گیا ہے، تو اس بادشاہت کے اندر اس قدر مستغرق ہو گیا ہے کہ تیرے پاس تیرے خدا کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کہ تیرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اللہ کی بندگی کر سکے، تیرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کر سکے، تیرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اللہ کی ریاضت کر سکے۔ تو اس نے کہا، بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کر دوں۔ بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو اپنی ایک قیمتی انگوٹھی اور قرآن پاک تحفے میں دیا، کہا بیٹا یہ میری طرف سے قرآن ہے، یہ میری طرف سے انگوٹھی ہے، اس کو لے جا اور اپنی مرضی کی زندگی گزار، قرآن پڑھ کے اللہ کو راضی کر، اگر ضرورت پیش آ جائے تو یہ انگوٹھی بیچ کر اپنی زندگی کی ضرورت پوری کر لینا۔ اور وہ بیٹا اپنے باپ کی بادشاہت کا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر داخل ہو گیا،
اور وہاں پر جا کر وہ بیٹا کام کیا کرتا ہے، سارا پورا ہفتہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور ایک دن وہ کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے۔ پورا ہفتہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہتا ہے، صرف ایک دن کے لیے وہ کسی کے ہاں جا کے مزدوری کرتا ہے۔ ایک دن وہ مزدوروں والے چوک کے اندر کھڑا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا، جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے مزدور بیٹھے ہیں، اس کی توجہ اس مزدور پہ پڑی تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا ہو نا اسی مزدور کو اجرت پر لے کے جائیں جو نیک بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی ہم کسی کو مزدور رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے لیے اجیر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے پاس ملازم ٹھہرانا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم اس کے دو وصف بیان کرتا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ تم جب بھی کسی کو اجیر بنا رہے ہو تو دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھو کہ وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو تمہارے معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، اور اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو خیانت کرے گا۔ یہ دو باتوں کو قرآن مجید برہان رشید بیان کر رہا ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس نے کہا گویا کہ اگر یہ مزدوروں کے چوک میں کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، یہ یہاں اگر اللہ کا حق نہیں بھولا تو جب کام پہ آئے گا تو یہ میرا حق کیسے بھول جائے گا؟ تو اس نے اس کے پاس جا کے کہا میاں تو کام کرے گا؟ کہا جی میں بالکل کروں گا۔ کہا آؤ میرے ساتھ کام کے لیے۔ کہا پہلے میرے کام کی کچھ شرطیں ہیں۔ کہا بولو شرطیں کیا ہیں؟ کہا میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اپنے کام کی کام میری صحت کے مطابق ہوگا، میرے مزاج کے مطابق ہوگا، حلال ہوگا، میری طاقت کے مطابق ہوگا، اور اس پر جو میں اجرت لوں گا نا وہ 2 روپے ہوگی، یعنی اس وقت کے 2 روپے، 2 روپے میں اجرت لوں گا۔ کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا نا تو میں اپنا کام چھوڑ دوں گا۔ یہ میری شرط ہے تیرے ساتھ، کام تیری مرضی کا ہوگا لیکن ہوگا حلال، اجرت میں 2 روپے لوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا نا، عبادت کا وقت آ جائے گا تو میں وہیں پر اپنا کام چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ اس بندے کو اپنے ساتھ لے گیا، لے جا کے اس نے کہا یہ میری دیوار گرنے والی ہے، اس کو ذرا گراؤ اور دوبارہ اس کی نیند نکال کر دوبارہ سے دیوار کھڑی کرو۔ تو اس بندے نے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس ایک بندے نے جب شام تک جو کام مکمل کیا وہ 4 بندوں کا کام ایک بندہ کر گیا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اگر ہم ایسا ملازم تلاش کر لیں جو اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہو، جو اپنے بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، تو پھر وہ اپنے مالک کو دیکھ کے کام نہیں کرتا، پھر وہ ہمیشہ اپنے خدا کو دیکھ کے کام کرتا ہے۔ اس ایک بندے نے 4 بندوں کا کام کیا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور اس نے بیلچہ زمین کے اندر ڈال لیا ہے کھدائی کرنے کے لیے، مٹی اٹھانے کے لیے، ادھر سے اذان آ گئی۔ اس نے بیلچہ یہ نہیں کہا کہ میں نے چلو ڈال تو لیا ہے اٹھا دیتا ہوں، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ مالک دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میاں یہ جو بیلچہ تو نے ڈالا ہے یہ تو اٹھا دے، اس کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کا جواب سنیے۔ کہا تیرا میرا ایگریمنٹ تھا، میرا تیرے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگرچہ تو نے جز وقتی تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے اپنی میری جان کا تو مالک تو بن گیا ہے، لیکن یاد رکھ میرا حقیقی مالک میرا خدا ہے۔ اور کب میرا تیرے ساتھ وعدہ تھا جب ادھر سے آواز آ جائے گی نا، جب مسجد سے آواز آ جائے گی تو پھر میں تیرا کام نہیں دیکھوں گا، پھر میں اپنے رحمان کا فرمان دیکھوں گا۔ اس نے کہا میں ایگری ہوں، تو نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، نماز پڑھ کے آیا، جو بھی کام تھا وہ بھی پورا کر دیا۔ جب مالک نے جائزہ لیا کہ اس بندے نے تو 4 بندوں کا کام کر دیا، اس نے اس کو اجرت زیادہ دینی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، تیرا میرا وعدہ یہ تھا کہ میں 2 روپے لوں گا۔ اس نے کہا میں تجھے انعام دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر مجھے انعام چاہیے ہوتا تو وہ بادشاہت کافی تھی، مجھے انعام نہیں چاہیے، مجھے صرف میری ضرورت اور حاجت چاہیے۔ اس نے کہا جو میری ضرورت ہے بس وہ 2 روپے ہے، وہ مجھے دے دیجئے۔ اس نے 2 روپے اٹھائے اور چلتا بنا۔ اسی آدمی کو اگلے دن، تیسرے دن اس نے کہا چلو کیوں نہ ہو اگلا جو کام کمپلیٹ کروانا ہے میں اسی مزدور کو تلاش کر کے لاتا ہوں۔ اسی مزدور کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو وہ مزدور نہ ملا۔
لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کے صفات کا حامل ایک مزدور تھا، میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں اس طرح کے اوصاف کا حامل ایک مزدور ہے، لیکن وہ ہر روز نہیں آتا، وہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں جنگل کے اندر اس کی جھونپڑی ہے، وہ جنگل کے اندر رہتا ہے۔ وہ آدمی چلا اس کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کی جھونپڑی کے پاس چلا گیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا اس جھونپڑی کے اندر وہی ہے۔ جب وہ دروازے پہ جا کے اس نے اجازت مانگی کہ اجازت ہے میں آ جاؤں، تو اندر سے اس نے نام دے کے کہا کہ آ جاؤ، میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا ہوں۔ اور یہ اندر گیا تو وہ مزدور موت و حیات کی کشمکش میں تھا، زندگی کی آخری سانسیں گزار رہا تھا۔ تو اس مزدور کو جب اس حالت میں دیکھا تو اس بندے نے پوچھا میاں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس مسئلہ یہی ہے کہ یہ زندگی موت کی امانت ہے، اللہ کا حکم آنے والا ہے، بس میں انتظار میں تھا کہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، میں اس بندے کے سپرد کر دوں جو میرے پاس آ جائے۔ اس نے کہا بتا امانتیں کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس ایک قرآن ہے اور یہ گھر کا ضروری ساز و سامان ہے۔ کہا یہ قرآن اور ساز و سامان بیچ کے میری تجہیز و تکفین کر دینا، مجھے دفن کر دینا، میرا کفن کا اہتمام کر لینا۔ کہا تجہیز و تکفین کر دینا۔ اس نے کہا اور؟ کہا یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، جب میری تجہیز و تکفین ہو جائے نا تو اس کو لے جا کر خلیفہ ہارون رشید بادشاہ کو دے دینا۔ تو اس آدمی نے وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کی اور انگوٹھی لی اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ سارے راہ بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی دی ہے فلاں بندے نے۔ تو جب بادشاہ نے انگوٹھی پکڑی تو اس نے کہا بتا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ اس نے کہا انگوٹھی والا تو فوت ہو گیا، میں اس کی تجہیز و تکفین کر کے آیا ہوں۔ تو وہ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید اس انگوٹھی لے کے آنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ کہا مجھے بتا کہ اس کو غسل کس نے دیا، اس کو کفن کس نے دیا؟ تو اس نے کہا غسل بھی میں نے دیا، کفن بھی میں نے دیا۔ تو بادشاہ بار بار اس کا ہاتھ چوم رہا ہے اور ہاتھ چوم کے کہتا ہے کہ خوش بخت ہے تو کہ میں باپ ہو کر اس بیٹے سے جدا ہو گیا اور تو جز وقتی مالک ہو کر میرے اس بیٹے کی زندگی کی آخری رسومات کے اندر شریک ہو چکا ہے۔ اور کہا میں باپ ہو کر اپنے بیٹے کو غسل نہ دے سکا، میں باپ ہو کر اپنے بیٹے کو جنازہ نہ پڑھ سکا، میں باپ ہو کر اپنے بیٹے کو لحد میں نہ اتار سکا، لیکن تو غیر ہو کر اتنا کچھ لے گیا۔ تو اس نے پوچھا بادشاہ پھر حقیقت تو بتا حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا حقیقت یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اس کا میرے ساتھ ایک ہی تقاضا، ایک ہی شرط تھی کہ اے خلیفہ وقت صرف قوم کے کاموں کے اندر مصروف نہ ہو جا، عوام الناس کے معاملات کے اندر مصروف عمل نہ ہو جا، بلکہ اپنے خدا کی بندگی کا بھی خیال کر۔ یارو آج ہم اس زندگی کے اندر ضرور سے زیادہ مصروف ہو گئے، حالانکہ اللہ کا شکر ہے ضروریات زندگی کا سامان ہمارے گھر میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی بندگی کے لیے، وقت نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے، وقت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ رمضان کریم کی گھڑیاں ہمارے پاس مہلت ہیں، ہمیں چاہیے ان گھڑیوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ریاضت کریں، لیکن پھر اس کا دوسرا اینگل بھی یاد رکھیے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عبادت میں مصروف عمل ہو جائیں اور جو ہماری ملازمت کی ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر حرج باقی ہو جائے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے تو بیٹا آیا۔ بیٹے نے دیکھا کہ باہر لوگ کھڑے ہیں انتظار کے اندر فیصلہ کروانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ دیکھا کہ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز سویا ہوا ہے۔ بیٹے نے آ کے باپ کو اٹھایا، ابا جان اٹھیے، باہر لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہیں اور آپ اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں کہا تھا بیٹا میں رات کو چونکہ شب زندہ داری کرتا ہوں، رات کو نماز تہجد کے اندر میری رات گزر جاتی ہے، تو کہا اس لیے ذرا تھوڑا سا کیلولا کر رہا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا جواب بڑا حسین تھا، کہا ابا جان وہ نفلی عبادت تیری ہے، اس کا فائدہ تیری ذات کو ہے، وہ تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ ہے، لیکن جو لوگ ہاتھ میں کشکول لے کر انصاف کی بھیک مانگنے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تو ان کو اپنے کیلولے کا عذر بنا رہا ہے، اور مجھے بتا کیا اس بات کا یقین ہے کہ تو بیدار ہو سکے گا؟ اگر موت آ گئی تو بتا کیا تو اپنے خدا کے ہاں
یہ کہہ سکے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا دیا ہے؟ اللہ کے ہاں تو مجرم پیش ہوگا کہ تیرے دروازے پہ لوگ انصاف کے متقاضی تھے، تیرے دروازے پہ لوگ انصاف کے لیے کھڑے تھے، اور تو رات کی شب زندہ داری کے لیے دوپہر کا کیلولہ کر رہا تھا۔ برادران عزیز وقار، آج ہمیں اپنی زندگی کو مینج کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ کون سا وقت میرا بندوں کے ساتھ معاہدے کا ہے اور کون سا وقت میرے خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ہے۔ اور جو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کا وقت ہے، وہ وقت کسی کو نہ دیجیے، اس وقت کو غفلت میں نہ گزاریے، وہ وقت اللہ کی بندگی میں گزاریے، اس میں تلاوت قرآن ہو، رکوع و سجود کی کثرت ہو، تسبیح و تحلیل کی کثرت ہو، عبادت و ریاضت کا جو ہے نا وہ ذوق پیدا کیا جائے، اور جو بندوں کا وقت ہے اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم اخبار پڑھ کے وقت گزار دیں، جو بندوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل دیکھتے دیکھتے وقت گزار دیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم مالک کا کام جائے تو دو کام ساتھ میں اپنے بھی کرتے آئیں۔ اس بات کا خیال کریں، جب اللہ کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، وہ عبادت میں گزاریے، اور جو بندوں کے ساتھ معاہدے کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، اس کو پوری طرح ان کے کام میں گزاریے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس سبق کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی